بغداد کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی سے نوازا۔ تاجر کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے جو میری جائیداد اور کاروبار کا وارث بنے۔ بیٹے کو خواہش لیے اس آدمی کے گھر ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہوتی رہی۔ اس طرح اس کی 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ 6 بیٹیوں کے بعد بھی تاجر کی خواہش نے دم نہ توڑا۔ اس بار جب بیوی حاملہ ہوئی تو شیطان نے اس کو وسوسے میں ڈال دیا۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا۔ وہ بندہ کتنا بے وقوف تھا کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹی عطا کر دے اور جس کو چاہے بیٹا، یا پھر بانجھ ہی رہنے دے۔ ایک دن تاجر اپنے بستر پر مزے کی نیند سو رہا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ حد سے زیادہ ہیں، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جہنم کے فرشتے اس کو جہنم کے پہلے دروازے پر لے کر گئے تو اس نے دیکھا کہ اس دروازے پر اس کی ایک بیٹی کھڑی ہے۔ بیٹی نے فرشتوں سے اپیل کی کہ میرے باپ کو جہنم میں داخل نہ کریں۔ اس کی درخواست فرشتوں نے اس آدمی کو جہنم کے اس دروازے سے داخل نہ کیا۔ اس کے بعد فرشتے تاجر کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے دوسرے دروازے پر لے گئے۔ تاجر نے دیکھا کہ اس کی دوسری بیٹی دروازے کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے اپنے والد کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس طرح فرشتے اس بندے کو تیسرے، چوتھے، پھر 5ویں اور 6ٹھے دروازے پر لے گئے۔ تاجر نے دیکھا کہ جہنم کے 6 دروازوں پر اس کی 6 بیٹیاں کھڑی تھیں، جنہوں نے فرشتوں کو اس کے باپ کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد فرشتے اس آدمی کو جہنم کے 7ویں دروازے کی طرف لے کر جا رہے تھے کہ یہ آدمی پریشان ہو گیا، ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ 7ویں دروازے پر مجھے جہنم میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ کون بنے گا؟ اس آدمی کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو کچھ میں نے سوچا ہے وہ غلط ہے۔ وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر رو کر دعائیں کرنے لگا، یا اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر پکا اور سچا یقین ہے، اس کو بیٹیوں کی آمد پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کی ذمہ دار بیویاں ہیں، یہ بات تو بالکل ہی غلط اور کمتر ہے۔ لڑکی پیدا ہونے یا پھر لڑکا پیدا ہونے میں بیوی اور شوہر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ شوہر اس کی بیوی تو ایک ذریعہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹی اور جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹوں سے نوازتا ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، اس نے کسی بندے کو کس حال میں رکھنا ہے، یہ بس اور بس خدا کی ذات ہی جانتی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ شعراء میں ارشاد ہے، زمین اور آسمان کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑا علم والا اور قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہر حال میں خوش رہنے کی